السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، وفی روایت کذابون دجالون قریبا من ثلاثین، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جو یہ دعویٰ کریں گے، یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نبوت کا جھوٹا دعوے کرنے والے آئے دن سامنے امت کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا پیدا ہو گیا، اس وقت اس کا ٹھیک ٹھاک علاج کیا گیا۔ پڑوس کے ملک کے اندر بھی آئے دن خبریں آتی ہیں، عرب کے بعض علاقوں سے بھی خبریں آتی ہیں۔ اسی طرح ملک ہندوستان کے اندر ایک فتنہ ہے شکیل ابن حنیف کے نام سے، اس کی بھی آئے کئی سالوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا یہ بندہ اپنے گمراہ عقیدے کو لے کر پورے ہندوستان کے اندر پھر رہا ہے۔ دربھنگہ کا رہنے والا تھا، دہلی کے اندر پہلے اس نے اپنے خیالوں کا اظہار کیا، وہاں اس کی پٹائی ہو گئی، اس کا اچھے سے استقبال کیا، اس کو اچھے سے سبق سکھایا، پھر وہاں سے اس کو روانہ کر دیا، لیکن وہاں پر رکا نہیں، وہاں سے نکل کے وہ مہاراشٹر میں آیا، اور مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے اورنگ آباد شہر کے اندر، اب سننے میں آیا ہے کہ وہ اس طرف ہے، لیکن اس کے چیلے دن بدن بڑھتے جا رہے، اس کا فتنہ دن بدن بڑھتے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے جو نوجوان ہیں، خاص طور پر وہ نوجوان طبقہ جو ہے نا، ناواقف ہے علم سے، ناواقف ہے دین کی باتوں سے، ناواقف ہے قیامت کی علامتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر قیامت کی جتنی علامتیں، حضرت مہدی کی جتنی علامتیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی علامتیں بیان فرمائی ہیں، بالکل واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، رتی برابر بھی کسی کو شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام محنتیں کر رہے ہیں، اپنے بیانوں کے ذریعے گراؤنڈ لیول پر بھی کچھ افراد ہیں جو محنتیں کر رہی ہیں، جہاں کہیں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں فوراً اس پر گرفت کرتے ہیں اور اس کو پکڑ کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے۔ آئے دن آج تک خبریں آتی تھی دوسرے علاقوں سے، بنگال کے کچھ علاقوں سے، تامل ناڈو کے کچھ علاقوں سے، بنگلور کے کچھ علاقوں سے، اسی طرح ملک مہاراشٹر کے علاقوں کے، بمبئی سے خبریں آ رہی ہے، اورنگ آباد سے خبریں آ رہی ہے، پونا شہر کے اندر بھی دوسرا جو علاقہ ہے کونڈوا ہے، اعظم کیمپس ہے، اس علاقوں سے خبریں آتی تھی۔ لیکن ہم بہت ہی دکھ کے ساتھ کہتے ہیں، اس کے پہلے جو آپ کو ویڈیو دکھایا گیا تھا کہ اب یہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، کھراڑی کے علاقے کے اندر باقاعدہ یہ فتنہ جو ہے محنت کر رہا ہے۔ الحمدللہ اس پر محنت کئی سالوں سے جاری ہے۔ وقتاً فوقتاً میری ایک عادت ہے، ہر 4-6 مہینے کے بعد جو ہے جمعہ کے ٹاپک کے اندر اس چیز کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، حضرت مہدی کی علامتوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو امت کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ جمعہ کے اندر ایک بڑا مجمع آتا ہے اور ان کے سامنے صحیح علم کا جب رہنا ضروری ہے، جب ان کے پاس صحیح علم ہوگا تو جب غلط علم ان کے سامنے آئے گا تو وہ تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے۔ اس کے لیے وقتاً فوقتاً ان کے سامنے یہ باتیں رکھتا ہوں، اس کا اثر بھی ہے۔ تقریباً 1.5 سال پہلے جب اس عنوان پہ میری گفتگو چل رہی تھی جمعہ کے اندر، کئی جمعہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اس بیچ 2-3 نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب جو ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں وہی ٹاپک پر ایک بندہ مجھے کئی مہینوں سے مجھے گمراہ کر رہا ہے،
फ़ोन पे बातें कर रहा है, 2-2 घंटे मुझसे बातें करता है, मुझसे मुलाकात करने के लिए आता है, और आपकी बातें उसकी बातें टकराती है। जब आपने जुमा में वो बात कही है तो उस वक्त मुझे एहसास हो गया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बचा लिया, उसके ईमान को अल्लाह ने बचा लिया। जिस तरह से अल्लाह के रसूल को नबी मानना ज़रूरी है ना, इसी तरह अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। ये बात याद रखें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अलामत क़यामत के बयान फरमाई है वो वाज़ेह तौर पर है, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। और जो नबी है, नबी को नबी मानना ज़रूरी है, गैर नबी को नबी मानना भी कुफ्र है। जो बंदा नबी नहीं है उसको नबी मानना और उसको नबी का अकीदा रखना ये भी कुफ्र है। तो ये बंदा ईमान से बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेहनतें चल रही है। लेकिन अब ऐसा हुआ कि 2 हफ्ते से हमारे इलाके में, हमारे मस्जिद के अंदर, खराड़ी जामा मस्जिद के अंदर बाकायदा एक बंदा आता था। तस्वीर स्क्रीन पे आपके लगाई गई है, आप देख लीजिए। ये बंदा 2 हफ्ते से मस्जिद में आता था, मगरिब की नमाज जामा मस्जिद में पढ़ता था और साथियों को देखता था। 2 नौजवान उसके हाथ लग गए। पहले उनसे गुफ्तगू किया, बातचीत करने लगा। यही उनका तरीका होता है, सीधे सादे भोले भाली शक्ल के साथ दोस्ती करते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करते करते पहले जांचते हैं कि भाई इसको कितना मालूम है। जब उनको अंदाजा आ गया कि ये बर्तन खाली है, इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, किताबें पढ़ो, अहादीस पढ़ो, कुरान की तफसीरें पढ़ो, उलमा से पूछ कर कि मुझे कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, कौन सी नहीं पढ़ना चाहिए, पूछो और किताबें पढ़ो। बस करो, मोबाइल और रील्स की दुनिया से बाहर आ जाओ। गुमराह करने वाले लोग मेहनतें कर रहे हैं और हमको अपने ईमान को बचाने के लिए मेहनत ही नहीं है। तो वो जब जांचे कि भाई ये नौजवान अंदर से खाली है, तो उनका जहन खराब करना शुरू कर दी। क़यामत की अलामतें, झूठी झूठी अलामतें बयान करने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले दज्जाल आएगा, उसकी एक आँख होंगी। तो कहने लगे कि जो सैटेलाइट है वो उसकी एक आँख है, और उसके पेशानी पे काफिर जो लिखा हुआ होगा तो उसकी पेशानी पे नहीं लिखा हुआ होगा, असल में अमेरिका का का और फ्रांस का जो फिर है, शुरुआत के जो फा और रा है, ये दोनों को मिलाकर ये काफिर हो जाता है। ये 2 कंट्रियां काफिर है। दज्जाल ऐसा कोई शख्स नहीं है। और जो शकील इब्न हनीफ है, वो मेहदी आने वाले थे, वो आ चुके हैं, वही मेहदी है, वही ईसा है। नाऊज़ु बिल्लाह, ये अकीदे उनके जहनों में डालने लगा। एक दिन यानी जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद वो नौजवान मशवरे के अंदर बैठे, और मशवरे में बैठने के बाद उन्होंने इसका तस्करा किया कि ऐसा ऐसा एक बंदा है जो कई दिनों से हमारे साथ मुलाकात कर रहा है और हमको ऐसी ऐसी बातें बता रहा है। इसीलिए कहता हूँ, अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसे लोग आकर मिलते हैं तो आपको चाहिए कि अपने मस्जिद के इमाम से या अपने इलाके के उलमा इकराम से जाकर राब्ता करें और उनसे कहें कि भाई फला बंदा मुझसे मिल रहा है और मुझसे मिलकर ऐसे ऐसे बातें कर रहा है, तो क्या वो बातें कह रहा है वो गलत है या सही है? उलमा इकराम आपके जहन को साफ करेंगे, सही इल्म देकर आपको गुमराही से बचाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन राब्ता करें, छुपाए नहीं उसे। वो कहेंगे आपको कि भाई आप किसी से बात ना करो, आप किसी को इत्तला ना दो कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते उस वक्त तक मेरे राब्ते में रहो। 2-2 घंटे आपसे बात करेंगे। तो लिहाजा उसने जब उसका इजहार किया तो हमने सीसीटीवी कैमरे के अंदर बाकायदा उसको चेक किया कि वो कौन सा बंदा है। चेक करके उसका फोटो निकाला। उसके बाद हमने 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद ही नहीं बल्कि 1 दिन के बाद, ये शनिचर के दिन रात के वक्त में उसको पकड़ा। कैसे पकड़ा वो एक अलग दास्तान, अलग कहानी है। उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे जब बात कर रहे, दलाइल की रोशनी में उससे बात कर रहे, उसको हदीसें बयान कर रहे, उसको समझ नहीं आ रहा। इतना ढीठ बना हुआ था और इतना अक्कड़ किस्म का इंसान था। उसको समझा रहे लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे पास अपने दलाइल है, मेरे पास अपने दलाइल है, और वो एक ही रिवायत है। इंशाअल्लाह मैं इसके बाद जो है ना, मैंने ठान लिया है, मैं सोच लिया है कि इसके बाद इस उन्वान पे बाकायदा सिलसिला जारी करेंगे। हज़रत इमाम महदी, उनकी अलामतें क्या हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी अलामतें क्या हैं? क़यामत की अलामतों में से दज्जाल कौन है? अल्लाह के रसूल के सही हदीसें स्क्रीन पे आपके सामने पेश करके इंशाअल्लाह वो बातें आपको बयान करेंगे, सिलसिलावार, स्टेप बाय स्टेप। और इसका जो फितना है और इसके जो गलत अकायद हैं उसको भी आपके सामने बयान करेंगे कि ये क्या कहता है और अल्लाह के रसूल ने जो कहा वो उसका मतलब क्या है और वो क्या है। दोनों को आपके सामने बयान करेंगे ताकि 2 और 2 के 4 की तरह ये दूध और पानी अलग अलग हो जाए।
صحیح اور غلط دونوں آپ کے سامنے آ جائے اور آپ جو ہے گمراہی سے بچ جائے۔ وہ کہتا ہے ولیل مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدی کوئی نہیں ہے، وہی عیسیٰ ہے اور وہ شکیل ابن حنیف ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ روایتیں بھری پڑی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے وقت میں اذان ہو چکی ہوں گی، اقامت دی جا رہی ہوں گی، تو اس وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے فرشتوں کے ذریعے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر، وہاں سے سیڑھی لگا کے ان کو اتارا جائے گا، پھر وہ فجر کی نماز حضرت امام مہدی کی قیادت میں ادا کریں گے، اقتداء میں ادا کریں گے۔ حضرت امام مہدی پھر نماز پڑھ کے اپنی امارت کو، اپنی جو ہے صدارت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کریں گے، واضح ہے۔ اس کے بعد دونوں مل کے دجال سے جنگ کریں گے، تفصیل گفتگو انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آئیں گے۔ لیکن اور جو روایت بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حالانکہ محدثین کا اس پہ کلام ہے، تفصیل سے اس پہ گفتگو کی گئی ہے، اور اس حدیث کے اندر بڑی روایت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جو جملہ تو استعمال کر رہا ہے وہ مکمل حدیث ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہا مکمل حدیث بیان کر، کہا مجھے نہیں معلوم۔ ایک ٹکڑے پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، خالی ہے، کچھ نہیں آتا اس کو، کچھ معلوم نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے ہپنوٹزم کیا ہے، اس کے ذہنوں کو وش میں کیا ہوا ہے، اپنے بس میں کیا ہوا ہے۔ لیکن ایسے ہی لوگ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اتنی سی روایت کے اوپر میں نے اس سے کہا کہ بھائی مکمل روایت بیان کر، تو کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے مکمل روایت ابھی تو معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ اس ٹکڑے کے اوپر وہ جو روایت بیان کرنے والے ہیں، وہ روایت کے بارے میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ روایت کے اندر ایک محدث ہے جو ضعیف ہے، وہ کون سے محدث ہے، وہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے آئیں گا۔ اس کے بعد اس کو باہر نکالا گیا، کار لے کر آیا تھا، وہ باہر نکالا گیا، اور باہر نکالنے کے بعد اس سے کہا گیا تاکہ لوگوں کو اس کا چہرہ نظر آ جائے کہ یہاں آس پاس کے کسی بھی علاقے کے اندر مسجد میں جا کے لوگوں کو گمراہ نہیں کرے گا، اور جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا اس سے کہا کہ معافی مانگو اور کہو کہ انشاءاللہ میں ایسا کسی کو گمراہ نہیں کریں گا، تاکہ لوگوں کو اس کا چہرہ نظر آ جائے۔ بہت ساری مسجدوں میں آپ کو یہ بندہ نظر آئے گا، ایسے بندے بھی ہیں، جب ایسی باتیں کرنے لگے، اٹھ پٹانگ باتیں کرنے لگے، تو آپ کو چاہیے کہ بیدار ہو جائیں اور فوراً علماء کرام سے رابطہ کریں۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم اپنا مذہب جو ہے اتنا ضروری سمجھتے ہو تو اس کو چھپاتے کیوں؟ ہمیں بھی بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ چپکے رات کے اندھیرے میں آ رہے، چپکے دو نوجوانوں کو پکڑ رہے اور تنہائی کے اندر لے جا کے ان کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے نا۔ یہ ایمان کا اگر مسئلہ نہیں ہوتا تو ہم بالکل اس پر محنت نہ کرتے۔ مسئلہ ایمان کا ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، ڈائریکٹ ایمان پر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔